VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم سب یہاں الحمدللہ اچھے ہیں۔ ماہنامہ راہ اعتدال آپ جانتے ہیں کہ عمر آباد سے نکلتا ہے۔ اس کا ایک مضمون پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بعض رہنما اصول۔ یہ مضمون شیخ عدنان عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم سے لکھا گیا ہے۔ یہ چیئرمین کویتی ایسوسی ایشن برائے انسانی خدمات کویت ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بعض رہنما اصول۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں ایک مقدس اور محترم رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر اس رشتے کے ذریعے بڑا احسان و انعام فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑیاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہ زبانی پیغام خاندانی رشتوں کی اہمیت واضح کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کا رشتہ محبت و الفت پر قائم ہوتا ہے اور باہمی احترام سے مضبوط ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے جس سے نئی نسلوں کا مستقبل روشن اور ترقی کے راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اسی بلند مقصد کے تحت ہم نے من اجل علاقہ حب کے عنوان سے مختصر علمی رسالوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کی ایک کڑی زیر نظر مضمون ہے جس میں کامیاب ازدواجی تعلقات کے چند رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھنے میں مدد فرمائے اور ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ ازدواجی زندگی اور اسوہ نبوی۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا محبت و الفت اور حسن سلوک سے کرنا چاہیے۔ یہ اس رشتے کی مضبوطی اور حسن معاشرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ زوجین گفتگو کے لیے وقت نکالیں اور دلکش موضوع اختیار کریں، خصوصاً ابتدائی ایام میں ایک دوسرے کو ناراض کرنے اور صدمہ پہنچانے والی باتوں سے کلی پرہیز کریں۔ شوہر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیوی سے دوسری شادی کے تعلق سے، یا بیوی کے لیے مناسب نہیں کہ خاوند سے تعلق ختم کرنے یا خلا حاصل کرنے سے متعلق باتوں کو موضوع بنائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہترین معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تب بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ نرم گفتگو محبت کھینچ لاتی ہے۔ ازدواجی رشتہ الفت و محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ دونوں کا آپسی تعاون اور ایک دوسرے کی خدمت اور خیال اس مقدس رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ آمرانہ حکم صادر کرنے سے بظاہر اطاعت تو کی جا سکتی ہے، لیکن باطن میں بغض و نفرت کے عناصر جنم لیتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ محبت و الفت کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور رشتے میں دراڑیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اگر اسلوب میں نرمی ہو اور گفتگو میں مناسب اور باوقار الفاظ و تعبیرات کا استعمال ہو تو یہ خوبی تعلقات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ گفتگو میں آمرانہ لہجے کی بجائے درخواست کا اسلوب پسندیدہ اور موزوں ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، مجھے یہ زیادہ پسند ہے وغیرہ، اس طرح کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مذکورہ آیت کے ضمن میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ مشفقانہ سلوک روا رکھتے تھے۔ مسکراہٹ، نرمی اور آسانی جیسے اوصاف آپ کے معاملات میں صاف نظر آتے تھے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آپ سے سبقت لے گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا جسم بھاری نہیں تھا۔ کچھ سال بعد پھر ہم نے دوڑ لگائی، اس وقت میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرا ہے تفنن فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ معاشرے کے سب سے عظیم المرتبت شخصیت ہونے کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفقانہ سلوک کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ بیوی کے لیے حسن و جمال اختیار کرنا، کیا یہی حسن معاشرت ہے کہ صرف بیوی شوہر کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرے اور خوش نما لباس پہن کر خوشبو سے معطر ہو کر شوہر کو خوش آمدید کہے، اور شوہر پراگندہ حال، میلے کچلے اور پسینے سے شرابور کپڑوں میں تدخین کی بدبو کے ساتھ بیوی کے روبرو ہو؟ شوہر کی جانب سے طہارت و نظافت اور ظاہری وجاہت کو نظر انداز کرنا اور معمولی سمجھنا بیوی پر غلط اثر ڈالتا ہے۔ اس سے نفرت اور دوری جنم لیتی ہے، اور یہ غفلت نتیجے کے اعتبار سے بھی خطرناک انجام اور سخت آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔
इमाम इब्न कसीर रकम तराज हैं। मर्दों पर औरतों के हुकूक वैसे ही हैं जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये पसंद है कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही जमाल इख्तियार करूं जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए बनाव सिंगार इख्तियार करे। शरीयत मुतहरा ने सबको हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती इख्तियार करने का हुक्म दिया है। जैसा कि नबी करीम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। हिकमत से काम लें, दोस्तों की बेतुकी बातों और मशवरों से इज्तिनाब करें, बीवी से